قوم ادھر جا رہی اے بورا پاس لے کے بیٹھے بھائی اس ویلے یہ مسائل نہیں ہیں جو تم لے کر بیٹھے ہو. ہاں جی ویسے یہ جب زر خرید تے پیسے دے پتر جڑے ہوندے یہ ہر دور دا مطلب ہے رہن. ہن ویکھو نا گل ہے کہ پوری امت مسلمہ کو اس وقت جہاد کی ضرورت ہے. امت مسلمہ کھڑی ہو جائے اور حضور کے غلاموں کو اس وقت دلیری کی ضرورت ہے. ان کو صحیح راہ لگانے کی ضرورت ہے. زندگی کیسے گزارنی ہے بھائی؟ کفر تو لتاڑ دے گا. کوئی منصوبہ بندی بناؤ کو کفر کے خلاف کوئی تم بھی چالیں چلو جس طرح وہ چالیں چل رہے ہیں. تسی انہوں نے لیا کے چالاں وچ انہوں نے دبا دو, انہوں نے مار دو پلیتاں نو یا کسی طریقے نال کوئی کرو یار. نہیں اے ہور مسائل جی. مولانا مولوی ہے گل مینوں جڑا بندہ کردا میں کو اس مولوی کولوں پوچھو. میں تے حالات نہیں پڑھے جڑے تسی حالات کدھر جا رہے ہیں. مولویاں نو ویلن کیڑی ایجنسیاں کول پیسے کھاندے نے جو نویں مسائل جڑے کڈدے. میں تو نہیں سمجھدا کوئی ایجنسیاں کول پیسے کھاندے بھائی امت اقرا تے چل پئی لبیک دا نعرہ لا کے. ہاں جی لبیک دا نعرہ لا کے چل پئی بھائی بس اسی انہیں جانا انہیں مانا. جب انہیں جانا انہیں مانا گلا تو درمیان وچ کی کڈنا چاہندا ہے؟ ادھر کرو نا گل. برما دے بچیاں تباہ ہو گئے مسلمان, ادھر گل کرنا. ادھر جا کے گل کرو برما دے مسلمانوں نال. اور ادھر جا کے جناب امام صاحب نکل گئی آنکھاں ہندوستان وچ قیامت گزر رہی. ادھر گل کرو نا. قوم نو تیار کرو جہاد واسطے. نوجوان تیار ہون, فوج تیار ہو جائے جناب جہاد کرن واسطے. اور فوجی جناب بالکل سارے میزائل سیٹ کر دیون. چلو یا تسی نہیں تے یا اسی نہیں. بس اے جدوں فیصلہ ہو جانا ہے تو پھر رب نے بچا ہی لینا ہے نا. کیوں جی جب تسی نہیں اسی نہیں تو پھر آخر کم از کم انہوں نے نس جانا ہے. کفر کے پاس اتنی طاقت نہیں ہے, نہ ان کے اندر مرنے کی اتنی صلاحیت ہے, نہ ان کے اندر کوئی ایک ہندو فوجی بھی نہیں ہے جو ٹینک کے نیچے سر دے دے. ہاں کوئی ایسا ایک ان کے پاس بھی سپاہ سالار نہیں ہے جو 1 منٹ کے اندر 5 جہاز گرا دے. ہمارے پاس سارے موجود ہیں. کیوں جی ایم عالم گرائے نہیں؟ ایم عالم ہی کسی وہ اپنے پیچھے کئی شیر چھڑ گیا تو وہ جناب انہیں 5 گرائے تھے. اللہ کسی نے توفیق دے 1 منٹ داد آ دے گا کیڑا کوئی سمجھ لے. کیوں جی اے تقریراں کرو تے اے نہ تقریراں دا ویلا ہے. باقی اگر کسی نو کسی کوئی مسائل ہیں تے بہ کے بعد وچ حل ہو جان گے. اس وقت جڑے امت دے مسائل ہیں امت دے نال گل کرو. نوجوان نسل نو برباد نہ کرو تے نویں مسائل نہ چھیڑو. حضور نے فرمایا ایک وقت آئے گا کہ دجال ہون گے بڑے بڑے فراڈیے. دجال مبالغے کا سینہ دجل تو فریب کو کہتے ہیں نا دجال. پھر دجالون حضور فرمایا ایک نہیں ہوئے گا کئی دجال آن گے. پھر کذابون بڑے بڑے جھوٹ مارن گے. او جھوٹ مارن گے بندہ کان ادھروں دھوں نکل جائے گا. اے بندہ بھی جھوٹ بول سکتا استغفر اللہ. اے بندہ بھی دین دے نام تے جھوٹ بول سکتا. اے بندہ جناب اصلاح دے نام تے جھوٹ بول. توبہ توبہ. تے جھوٹ بھی جناب ٹنا دے حساب نہ بولن گے. دجال بھی نال فریبی بھی ہون گے. لوگوں پہلے شیشے اتارن گے پھر اتنے جھوٹ تے عمارت تعمیر کرن گے. جی دیکھو نا جی وہ بھی تو مشکات شریف پڑھتے ہیں نا جی, وہ بھی تو یہ پڑھتے ہیں نا جی, وہ بھی تو یہ پڑھتے ہیں. پہلے دجال فریب دیں گے کہ ہم جی مسلح بن کے آئے ہیں, ہم قوم کی اصلاح کرنے آئے ہیں, قوم کی اصلاح کرنے آئے ہیں. پھر جھوٹ بولن گے. تو حضور نے فرمایا یاتونکم من الاحادیث ما لم تسمعوا انتم ولا آباؤکم. فرمایا تواڈے کول اے جیاں گلاں لان گے نہ تساں سنیاں ہون گیاں نہ تواڈے پیو دادے نے سنیاں ہون. کیوں جی نہ تساں سنیاں نہ تواڈے پیو دادے نے. پھر حضور نے کی فرمایا انہاں دیاں تسی تقریراں سننیاں, انہاں دیاں ویڈیو لا کے تے خود بھی برباد ہونا ہے. اور لا حضور نے فرمایا ایاکم و ایاہم. حضور نے فرمایا انہاں کو دور بھج کے رہنا تے انہاں نو دور دھکا دے کے رکھنا, انہاں نو نیڑے بھی نہ آن دینا, آپ بھی انہاں دے نیڑے نہ جانا. پھر حضور نے دوسری حدیث وچ فرمایا, حضور نے فرمایا ایک وقت آئے گا فتنے انے بھی ہون گے تے بہرے بھی ہون گے تے گونگے بھی ہون گے. تے حضور نے فرمایا جیڑا انہاں فتنے دے قریب گیا پھر وہ فتنے اس دے اوتے چڑھ جان گے. یعنی خود انہاں بہرے گونگے فتنے وچ مبتلا ہو جائے گا. اے ہی نہیں اے جی اے ویڈیو ویکھو جی, اے ویڈیو ویکھو, بہرے گونگے فتنے نے سارے. میں کہتا ہوں جی بہرا فتنہ کنج ہوئے گا, گنگا ہوگا تیرے منہ سے جو بات نکلی وہ ہو کے رہے. انہاں گنگے بہرے تے انیاں فتنے کولو انے بھی حضور نے فرمایا انے فتنے ہون گے, نال گنگے ہون گے تے نال بہرے ہون گے. ہاں جی انہاں فتنے کولو بچو تے جڑا سیدھا سیدھا رسول اللہ دا مبارک دین ہے بالکل چمک دویا دین ہے, نہ او دا انج کوئی گل ہے نہ کوئی انج گل ہے. او اللہ ولی الذین آمنوا بس نور دا راستہ قرآن نے کوئی بیان فرمایا, انوار تے نہیں نہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ظلمات سے نکال کر بندے کو انوار کی طرف لے جاتا ہے. اللہ ولی الذین آمنوا
اور اللہ مسلمانوں کا معاون بھی ہے، مددگار بھی ہے، ولی بھی ہے، محافظ بھی ہے۔ وہ اس کیا کرم فرماتا ہے، یخرجونہم، اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات، اللہ وہ ہے جو مسلمانوں کو تمام تاریکیوں سے نکال کر ایک چمکتے ہوئے دین کی طرف لے جاتا ہے۔ انوار تو نہیں ہے نا، بس وہ رسول اللہ کا صرف دین ہے۔ بین المذاہب کی بات یہاں ختم ہو گئی، انوار نہیں فرمایا، حضور آ گئے، نور والا ایک ہی راستہ ہے، وہ رسول اللہ جو دین دے کر گئے وہی راستہ ہے۔ آپ آگے کیا ہے، والذین کفروا، اور جن لوگوں نے کفر کیا انہاں دے یار کون، طاغوت، ٹرمپ، مودی، منافق، لبرل، سارے دین دے دشمن، یہ سارے انہاں دے یارن، تو کر دے کی ہیں، وہ کیا کرتے ہیں کہ اسلام سے نکال کر، نور سے نکال کر، یا نور سے نکال کر پھر اپنے ظلم کی طرف، اندھیروں کی طرف لے جاتے ہیں۔ وہ ادھر لے جانا، کوئی ادھر چھکتا ہے، نور ایک ہی ہے، وہ اسلام ہے، بس اس کی طرف آپ کھڑے ہوں۔ اذ لا فرق بین موتی و حیاتی فی مشاہدتی لامتی و معرفتی باحوالہم و نیاتہم و عزائمہم و خواطرہم وذالک عندہ جلی لا خفا بھی۔ امام ابن حجر اسقلانی فرماتے ہیں اس بات میں کوئی فرق نہیں کہ حضور ظاہری دنیا میں جلوہ گر ہوں یا ظاہری دنیا سے تشریف لے جائیں، حضور اپنی امت کو دیکھ رہے، حضور اپنی امت کے احوال سے باخبر ہے، حضور مشاہدہ کر رہے ہیں۔ اس ویلے تسی دل میں کس نیت نال آیا ہاں، تس کس نیت نال محفل سجائی، حضور کو یہ بھی پتہ ہے۔ لا یشرب الشارب حین یشرب وہو مومن، حضور نے فرمایا جب شرابی شراب پیندا اس وقت وہ مسلمان نہیں ہوتا۔ لا یزنی الزانی حین یزنی وہو مومن، حضور نے فرمایا جب بدکار بدکاری کرتا ہے اس وقت وہ مسلمان نہیں ہوتا۔ پھر راوی کو پوچھا گیا ایمان کدھر جانا، انہاں پھر انگلیاں وچ انج انگلیاں پائیاں، انہاں کہا بندے وچ ایمان انج ہوندا جدوں چوری کردا تو ایمان انج نکل جاندا۔ ہاں بترسز آہ مظلوماں کے ہنگامے دعا کردن، اجابت از دریو بار حق استقبال میں آجت، مظلوم دی آہ اتنی ڈاڈی ہے کہ عرش الہی نو ہی پھاڑ کے نکل جاندی۔ اللہ کو منگو، ہاں جی خدا کو منگتا نو تاں رزق دے، جیباں کپڑ نہ بندے دی پوری نہیں پیندی، ہاں جی لوگاں دے مال نہ کدی کوئی نہیں رجیا، خدا سے مانگ جو مانگنا ہے اکبر، یہی وہ در ہے کہ ذلت نہیں ہے سوال کے بعد۔ ہاں جی رب کو مانگ جے نہیں تو چلے ہو تو بڑا چھت پاڑ کے دیندا، تو منگے ہی کد نہیں۔ ہاں غریب ساری زندگی غریب جڑا کہنا نا میں رہا وہ جھوٹ مارنا، انہیں کدی جتھوں کڈی ہی نہیں، یا اللہ مینوں رزق دے، یا اللہ مینوں اس طرح دے، یا اللہ مینوں اے دے، او اے بھی اتوں تو کرنا ہے، یا اللہ مینوں اے، نا 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 نا، اے پکی گل ہے۔ تو سہری اٹھ کے ذرا رب دے سامنے ایک دن گڑ گڑا کے ویکھ تو صحیح۔ پھر دوسری بات یہ بھی ہے چنگے ویڑے لوگ رب نو نہیں دیندے، رائے خدا وچ نہیں دیندے، 10-10 روپے دیندے، جدو اوکھا ویڑا آندا پھر کہندے او میں تے کروڑ پتی سی، میں کہا کروڑ جمع کرانا سی نا رب دے خزانے وچ، آج تیرے تے اوکھا۔ ہاں جی عبداللہ بن عباس فرمایا، میں نے حضور نے فرمایا ابن عباس عبداللہ سوکھے ویڑے رب نو یاد کری، جدو تیرے تے اوکھا ویڑا آئے گا تو رب نو سامنے پائیں گا۔ سوکھے ویڑے رب نو یاد کوئی نہیں کرتے، کوئی شرابوں وال پیسے اٹھا دیتے، کوئی پتران دیا شادیاں وال، کوئی کوٹھیاں وال، کوئی لیٹرینہ دے پیسے لا دیتے، تے مسجد دیاں ٹوٹیاں ہمیں ہی برباد رہیاں، تے ہن تیرے تے اوکھا ویڑا آیا تے وہ رب کیویں سنے گا جب میں کہتا ہوں کہ یا اللہ میرا حال دیکھ، آواز آتی ہے بندے اپنا نامہ اعمال دے۔ گل سمجھ آئی نہیں کوئی نہیں؟ قرآن پڑھے، جڑا بندہ کہتا ہے میں سونا ہو جاواں وہ قرآن پڑھیا کرے، وہ دا رنگ نہ بدلے، سونا نہ ہوئے مینوں نہ بلاؤ۔ جیڑا کہتا میرا میدا خراب ہے باوضو رہے 8 دن باوضو کرے، جدوں وضو جناب ٹوٹ جائے پھر کرے، 8 دن تو بعد دا میدا ٹھیک نہ ہوئے مینوں نہ بلاؤ۔ جے منہ چو بدبو آندی مسواک شروع کرے، اکھاں دے نور بھی تیز، دماغ بھی تیز، میدا بھی، جگر بھی صفائی ہو جانی۔ کھا کھا کے راتی پھر پھر کر دیں، سویرے 10 بجے اٹھیا تے پیسٹ لے کے شروع ہو گیا، نہ نماز نہ روزہ، ہاں جی دن لاہو میں کھونا تجھے، شب صبح تک سونا تجھے، نہ شرم نبی نہ خوف خدا، یہ بھی نہیں اور وہ بھی نہیں۔ بس کرو، بڑی ہو گئی، حضور دے دین وال واپس آؤ۔ یہ دین تے چل دیں، کسی دا نقصان ہویا تو او دا نقصان میں پورا کر دیں، کیوں جی؟ ہاں دین تے چل دیں تو دین تو کمال والی بات ہے۔ حضرت عمر دے زمانے جے ایک بندہ منگدا سی نا، تے حضرت عمر ایک دن فرمایا کی عمر دا دروازہ تو کھٹ جایا، جا کے قرآن پڑھیا کر۔ وہ کافی عرصہ بعد نہ آئے، حضرت عمر نے ایک دن بازار وچ ملیا تے آپ نے عتاب فرمایا تو ناراض ہو گیا؟
تم کدی نہیں آیا؟ انہوں نے کہا چھوڑو جی، انی وجدت فی کتاب اللہ ما اغنانی عن باب عمر، فرمایا جس قرآن دی طرف میں نے عمر نے بھیجے سی نا، اس قرآن نے میں نے عمر دے دروازے تو بے نیاز کر چھوڑے۔ کیوں جی؟ اسی قرآن پڑھیں گے تے امریکہ دے دروازے تو سانو قرآن بے نیاز نہیں کرے گا؟ کیوں جی؟ ورلڈ بینک کو سانو بے نیاز نہیں کرے گا؟ اسی قرآن پڑھیں گے تے قرآن ہر دروازے تو ہٹا کے ایک کو دروازے تے سانو لے جائے گا۔ یہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، 1000 سجدوں سے آدمی کو دیتا ہے نجات۔ بچوں، نوجوانوں، نماز پڑھنی شروع کرو۔ ہاں، وہ باوضو رہو، قرآن پڑھو۔ دیکھنا تو صحیح تہاڈے چہرے تے دوسرے دن تبدیلی نہ آئی۔ ساڑھے بچے بھی بڑھاپے کیوں ہو گئے؟ ساری رات فلماں ویکھ کے جلیا تے سویرے پھر نور تو نہیں نہ آندا۔ تو ہاں، تسبیح فاطمہ جڑی نا، 33 واری سبحان اللہ، 33 واری الحمدللہ، 34 واری اللہ اکبر، اے مولا کائنات حضور نے حضرت سیدہ نو دسیا سی۔ مولا کائنات علی مرتضیٰ فرماندے میں ساری زندگی پڑھی دا مطلب یہ پاور ہے۔ ہاں جی، فتح مکہ والے دن جھنڈا حضرت سعد بن عبادہ نو حضور نے دتا۔ حضور ادھر تو خود تشریف لے آئے جنت المعلا والوں، جنہوں آج مسفلہ کہندے نو تھلی طرفوں، ادھروں خالد بن ولید تشریف لے آئے تے حضور نے سعد بن عبادہ دی قیادت جھنڈا دیتا۔ اے خزرج دے سردار سن، حضور نے فرمایا انہاں نو جھنڈا دے دیو۔ سب تو بڑا لشکر انہاں دے ماتحت سی۔ انہاں جدو اگے آئے نا مشرکین مکہ کھڑے تو اتو جھانک رہے، کوئی سامنے کھڑے، انہاں نو سمجھا، انہاں کیا اچھا اے او لوگ سن جنہاں بدر وچ اے نقصان کیتا، جنہاں حضور تے اجریاں پھینکیاں، جنہاں حضور نو پتھر مارے، جنہاں حضرت حباب دے جسم وچ سوراخ کیتے، حضرت بلال نو کٹیا، حضرت سمیہ دے اچھا تے سعد بن عبادہ کول رہیا نہ گیا۔ لوگ ہمیں آج اخلاق کا درس دیتے ہیں کہ حضور کے خلاف کوئی بات کرے تو آپ، میں نے کہا اخلاق وہاں ہوتا ہے، میری ذات پر کوئی بات کرے تو وہاں اخلاق کا آپ درس دیں۔ جب رسول اللہ کی بات آئے تو پھر تو حضرت اسید بن عزیر کی طرح کہ ایک سفیر آ کر حضور سے بات کر رہا ہے، سفیر حضور سے گفتگو کر رہا ہے حدیبیہ میں، اور صلح ہونے کے قریب ہے اور اس کی آواز اونچی ہو جاتی ہے، تو حضرت اسید بن عزیر یہ نہیں کہتے کہ یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم، یہ تو مسلمانوں کے لیے آیت اتری کہ اے میرے نبی کے غلاموں تم نے اپنی آواز نبی کی آواز کے اوپر نہیں اونچی نہیں کرنی۔ تو حضرت اسید بن عزیر نے جب دیکھا نا کہ عروہ بن مسعود کی آواز حضور سے بات کرنے میں اونچی ہو رہی تو آپ اٹھ کر آئے، کندھے تے ہاتھ رکھ کے فرمایا تینوں پتہ ہے تو گل کدے نال کر رہا؟ امیر حمزہ آخری بندہ جڑا ماریا او دی ماں ختنے کرنی ہوندی سی تے آپ جدوں سامنے گئے نا تلوار لے کے فرمایا یا ابن مقطعۃ البذور، کیا فرمایا ختنہ کرنے والی دیا پترا تم ہی حضور دے سامنے آیا؟ گل جدوں گل حضور دی ہوئے تو پھر لہجہ کوئی اور ہی ہوندا۔ او جی دیکھو وہ بھی تو باتیں کرتے ہیں نا، میں نے کہا اقبال کہندا علم بیش کز ازتا ہوتیاں اور علم باش کز الا ہوتیاں۔ اقبال کہندا جڑا عشق رسول نال علم ہوئے نا وہی اللہ دی عطا ہوندی، تے جڑا عشق رسول تو بغیر علم ہوئے وہ تو شیطانی علم ہے۔ کیوں جی؟ دل بری بے قاہری جادوگری ہے۔ اقبال کہندا گل ہوئے او دے اندر تن تنا نہ ہوئے، او دے اندر دم خم نہ ہوئے، کیوں جی؟ او دے اندر تڑ نہ ہوئے، دل بری بے قاہری جادوگری ہے۔ کہندا ہے تے بندے پھسان دا طریقہ ہے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ کیا چلا ہے۔ کہندا دل بری بے قاہری جادوگری است اور دل بری با قاہری پیغمبری است۔ کہندا گل کرے وی جو دے اندر تڑ ہوئے، او دے اندر تن نہ ہوئے، دشمن دا کلیجہ چیر جائے، پھٹ جائے، انج کمے کہ جی گل ہے کہ اے کیا بات ہوئی؟ میں کہ اے ہی تے گل ہے جڑا تینوں درد ہویا، اے ہی گل صحابہ نے کی تھی۔ جدو حضرت سعد بن عبادہ اپنا پورا جناب وڈا لشکر لے کے داخل ہوئے، حضور دے دشمن تے اسلام دے دشمن سارے کھڑے سن، صحابہ تو سارے تکلیفہ دینے والے کھڑے سن، تے سعد بن عبادہ کو رہن نہ ہویا۔ فرمایا آج حضور فاتحانہ انداز داخل ہو رہے ہیں، الیوم یوم الملحمہ، فرمایا آج تے لڑائی دا دن ہے۔ کہنے جی جنگ کسی مسئلے کا حل نہیں، میں نے کہا جنگ ہی مسئلے کا حل ہے، جنگ ہی اس مسئلے کا حل ہے۔ میں اللہ دے گھر بیٹھے ہاں، کوئی مان کوئی نہیں کسی گل دے، اسے دے مان ہے۔ آج پاکستان جنگ دا اعلان کرے، پورے ٹرمپ دا ہسنا بند ہو جائے گا۔ مودی تے ٹرمپ جڑے ہاتھ وچ ہاتھ پایا، انہاں دیاں ماواں بھی پیچھے روک جان گئے کہ مسلماناں دے خلاف ہاتھ وچ ہاتھ نہیں پانا۔ اے بڑے غیرت مند ہوندے، انہاں نوں کوئی تڑی لا دے تے بندے نوں اوتھے پہنچا دین جتھے اودیاں نسلاں پہنچیاں ہوندیاں۔ ہاں اج کرن جی اسی کل جناب کشمیر داخل ہو جانی پاکستانی فوج، میں قسم اٹھا کے کہنا پورے کفر جے پھوڑی نہ پہ جائے تو پھوڑی، میں اس واسطے پنجابی دا بڑا فصیح لفظ بولیا، ماتم ماتم گل ہو رہے، اے دے وچ او فصاحت نہیں جڑے لفظ پھوڑی وچ فصاحت ہے۔
پورے کفر دے گھر پھوڑی نہ بچ جائے تو میں نو آ کے گل کرنا گل ہے ہی انجے میں گل کرن لگا جڑی گل ہے ہی انجے حضرت سعد بن عبادہ کیا آج لڑائی دا دن ہے آج لڑائی دا دن ہے آج نبی الملاحم تشریف لا رہے ہیں آج جنگوں والے نبی آ رہے ہیں حضور تشریف لا رہے ہیں الیوم یوم الملحمہ آج لڑائی کا دن ہے حالانکہ حضور نے روکا تھا میں اس طرح کی بات نہیں کرنی لیکن صحابی انہوں نے اپنے آپ تو باہر ہو گئے کیوں جی اپنے آپ تو باہر ہونا کہ آج لڑائی کا دن ہے پھر کس طرح لڑائی ہوئے گی الیوم تستحل الکعبہ آج کوئی جان بچان واسطے کعبے جی وڑ جائے گا اسی اتھی بھی کٹ وٹ کے رکھ جائے گا کیوں جی کیوں اصحابی کلہم عدول بیئیے مقتدیتم مہتدیتم فرمایا سارے میرے صحابہ چنگے جدے پیچھے چلو گے کامیاب ہو جاؤ چلے اب اسلام دا مزاج وہی ہے جڑا سعد بن عبادہ بیان کیتا ہے ہاں جی ان غلاموں کا یہ مسلک ہے کہ ناقص ہے کتاب کہ سکھاتی نہیں مسلمان کو غلامی کی آداب کرتے ہیں غلاموں کو غلامی پہ رضامند اور تعویل مسائل کو بناتے ہیں بہانہ جے عشق نبی کوئی نہیں تو پھر ذرہ عشق نبی از حق طلب اور سوز صدیق و علی از حق طلب صدق خلیل بھی ہے عشق اور صبر حسین بھی ہے عشق اور مارکہ وجود میں بدر و حنین بھی ہے کیوں جی ایک جدو سمجھ ہی کوئی نہیں تھا اقبال کو تو پوچھ لو کم از کم اقبال کہنا ہو اگر قوت فرعون کی در پردہ مرید اے میں انہاں نیک لوگوں دے بارے گل کر رہا جڑے اندر بیٹھے ہیں مقبوضہ کشمیر دے مسلمانوں دے پہلے ناموس رسالت بھی نہیں نکلے کیونکہ وہ بڑے قیمتی جسم والے تھے ان کے مرید بڑے قیمتی تھے ان کے مدرسے بڑے قیمتی تھے ان کی خانقاہیں بڑی قیمتی تھیں اقبال کہتا ہو اگر قوت فرعون کی در پردہ مرید لعنت ہے وہ قوم کے حق میں کلیم اللہ ہی ایک میں انہیں جو ترجمہ نہیں کرتا بس اتنا لعنت والا لفظ ہی کافی ہے ہاں جی اقبال کہتا ہے لعنت ہے وہ قوم کے حق میں کلیم اللہ وہ نمازاں اور روزے اور حج اور زکاتاں اور مسجدہ بنانا اور جناب مدرسے بنانا وہ ساریاں چیزاں اقبال کہتا ہے اگر ہو قوت فرعون کی در پردہ مرید ہاں جی ہاں فرعونی طاقتاں دے در پردہ انہاں دی حمایت کرن اتوں تو دین دا لبادہ اڑیا ہوئے تے اقبال کہتا اے تے نیکی بھی لعنت ہے بندے واسطے اللہم لولا انت ما تدینا ولا تصدقنا ولا صلینا فاغفر فدان لک ما ابقینا والقیان سکینتا علینا وثبت الاقدام الا کینا انا اذا سیح بنا بینا 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 غزوہ خیبر دی طرف جاندیاں حضور سواری ہوتے ستے ہوئے آرام فرما رہے صحابہ بھی ستے ہوئے حضرت عامر بن رقوہ انہوں نے بڑی سونی آواز سی تے آپ نے صحابہ نے کیا کوئی نعت تے سناؤ اللہم لولا انت ما تدینا ولا تصدقنا ولا صلینا یا اللہ تم ہی گواہ رویں یا رسول اللہ اگر آپ نہ ہوتے اللہم لولا انت ما تدینا جی حضور تسی نہ ہوندے اسی مسلمان کے تھوڑا سے ولا تصدقنا ولا صلینا جی حضور تسی نہ ہوندے تے اسی زکاتاں کتھوں دینیاں سن جی حضور تسی نہ ہوندے تے اسی نمازاں کتھوں پڑھنیاں تے حضرت عامر بن رقوہ کی کیا فاغفر فدان لک ما ابقینا حضور جیڑی کوئی کمی کوتاہی ہو جائے وہ تسی معاف کر دینا ہے لیکن جدوں تک زندہ تواڈے تے قربان ہوندے رہو والقیان سکینتا علینا حضور صرف تسی ساڑے واسطے اطمینان دی دعا منگنی ہاں تے وثبت الاقدام الا کینا تے حضور جدوں ساڈا دشمناں نال مقابلہ ہوئے تے ساڑے قدم تسی مضبوط رکھنا کیوں جی اے دعاواں حضرات اے نعتاں بھی پڑھیا جا رہی ہیں میں اے اسلام دا مزاج ہے کیوں جی نحن الذین بایعوا محمدا علی الجہاد ما بقینا ابدا این صحابہ مٹی دے ٹوکرے چائے ہوئے غزوہ خندق دے موقع ینقل التراب کیوں جی ینقل التراب این مٹی دے ٹوکرے چائے ہوئے تے نال کی کہندے سن پیٹوں تے پتھر بدے ہوئے تے ادھی کھجور کھا کے ہاں جی ایک ٹائم یعنی دو ٹائم لاؤ تو ایک کھجور بندی ترے ناشتہ بھی وچ پاؤ تا 1.5 کھجور بندی 1.5 کھجور کھا کے ایڈی وڈی خندق کھودی جہدے 25,000 دا لشکر بھی ایکو بندے نے خندق عبور کیتی عمر بن عبد وط کسی جو اتنی انہاں گہری خندق کھودی صحابہ تے ادھی کھجور کھا کے 24 گھنٹے 1.5 کھجور کھا کے پھر حضور نے فرمایا تا مٹی دے ڈھیر لگ گیا اور مٹی چکو تے اے نہیں عرض کیتی حضور پہلے خندق کھدوائی ہن کہتے مٹی بھی چکو پہلے کوئی روٹی تے لے آؤ کیوں جی جڑیاں قوماں مری دیاں سیرا کر سکدیاں نا وہ مقبوضہ کشمیر نہیں جا سکتے
عیاشاں تے فحاشی اور یعنی بندیاں دا کام ہی کوئی نہیں. ہاں اے دے اندر تے غیرت جڑا نا او صدیقی چاہیے, ہاں عدل فاروقی چاہیے, عثمان غنی دا حیا چاہیے, حیدر کرار دی شجاعت چاہیے, تے خالد بن ولید دی تلوار چاہیے. کیوں جی؟ ہاں حضرت کاکا گئے نا صحابی رسول جرنیل سن, کاکا گئے نا رومی بادشاہ نا مذاکرات کرن, انہیں رومی بادشاہ نے کیا بھئی وڈا شیر لے آؤ ایتھے تاڑ کے رکھو. جدو حضرت کاکا میرے محلے داخل ہو نا مذاکرات واسطے, تسی شیر کھلا چھڑ دینا ہے تے آبو غائب ہو جانا ہے, شیر انہوں کھا جائے گا. اسی کہاں گے جی ساڑھا شیر رسی توڑا کے پہ گیا محمد عربی دے غلام نو. تے حضرت کاکا جدو اندر ہوئے نا تے شیر بڑا اچھل کے آیا, آپ نے انج ہاتھ رکھیا ہو دے منہ وچ, انج دا جبڑا چیر کے اتھے سٹ دیتا جناب. میں ہوں حضرت سعد بن عبادہ والی گل ختم کرن لگا. جی اپنے آپ نو بدلو تے جنگ ہی حل ہے مقبوضہ کشمیر دا. مقبوضہ کشمیر دا حل جنگ ہی ہے. تے مودی دے ٹرمپ دے ہاتھاں وچ ہاتھ انج ہی چھٹ سکدے ہیں. اج اعلان ہوے تو کفر اتنا ہی ہوندا ہے بس. ہاں مومن دے سامنے نہیں. اے نہ میں تانوں اج سچی گل کرنا, اج تسی اعلان کرو پورے کفر جناب پھوڑی پہنچ جانی. انہیں کہنا تو نہیں اسی حل کرانے ہیں. انہیں کہا نہیں اسی ہوں خود حل کرنا ہے. تسی تشریف رکھو بادشاہ تے, تسی وہ کھاؤ پیو اپنا جو گند کھانا ہے. اسی محمد عربی دے غلام کھجوراں ادیاں دیاں کھا کے لڑن والے دے وارث اٹھ کھڑے ہوئے ہاں, پتر لگتے ہونا اسی آپو حل کرنے ہاں. اسی ہندو انہوں پتہ نہیں سی محمود غزنوی دے وارث ہیں. اے ہندو نے شرارت کیتی کیوں ہے؟ اتنی بات ہے. وہ نہیں مودی جڑا بڑ بڑ کر رہا نا, اس بڑ بڑ دی تاں ہی اٹھ دی بند ہونی. انہوں نکیل پاؤ اس اٹھ نو, اس دا نکیل ایک ہی طریقہ ہے جہاد, جنگ او دا طریقہ ہے. اس تو علاوہ کوئی گل کوئی نہ. مکہ شریف بھی حضور نے جنگ نال ہی فتح کیتا. ہاں یاد رکھو میری گل. حضور جدو تلوار لے کے جس دن آئے نا مرہ زہران تے, حضور نے فرمایا صحابہ نو کہتے روشنی کرو, ہر جگہ روشنی پھیلا دو, آگ روشن کرو. تے مرہ زہران تے جدو راتی ہزاراں دے حساب نہ روشنیاں صحابہ نے کیتیاں نا, تے مکے والے گھروں باہر نکل آئے. انہاں کیا ہوئے تے کیسر و کسرا دیاں فوج آ گئیاں. نہیں وہ ایک بندہ کہنے لگا نہیں یہ تے محمد عربی دی فوج آ گئے. ہاں جی یہ تے حضور آ گئے. ایک گل انجی ہے تو انہوں اپنی فوجاں تے داخل کرنی پڑنیاں. ہاں جی بالکل ہے. امریکہ تو کوئی ٹرمپ آج بھی کہندا دوستو کشمیر کا مسئلہ حل کرو. تینوں اسی تو ساڈا کیڑے دوست ہے؟ تو یہودی نصرانی ساڈا مسلماناں دا دوست نہ ہو سکدا. ساڈے قرآن وچ موجود ہے لا تتخذوا اليهود والنصارى اولیاء. اے ایمان والےو یہود و نصارا نو دوست نہیں بنانا. بعضهم اولیاء بعض, ایک دوسرے دے یارن. دسو جی مودی دے ہاتھ وچ کیویں ہاتھ پایا؟ ساڑھے بزرگ فرماندے نال کفر و ملت واحدہ. کفر ملت واحدہ ہے. او ہندو ہوئے یا یہودی ہوئے یا نصرانی ہوئے یا بدھ مت ہوئے یا وہ چین والے ہون یا امریکہ والے ہون یا کینیڈا والے ہون یا جتھوں دا بھی کافر ہوئے وہ ایک ہی ملت ہے. لیکن اسی جڑا ایک دمو ادھر ہے ایک دمو ادھر ہے ایک دمو ادھر ہے, اسی ملت واحدہ کیوں نہیں بن کے ہندو نو چیلنج کر دے؟ سعودیہ بھی نال پاکستان میں کھڑا ہو جائے, اور عرب امارات بھی کھڑا ہو جائے, ترکی بھی کھڑا ہو جائے, انڈونیشیا بھی, ملیشیا بھی, ایران بھی, یہ سارے کھڑن جی پاکستان تو حملہ کر اسی تیرے نال. کیوں جی کفر ملت جب واحد ہو سکتی تھے, اسلامی ملت ہے ہی واحد. اپنی ملت پہ قیاس اقوام مغرب سے نہ کر کہ خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی. ان کی جمعیت کا ہے ملک و نسب پر انحصار اور قوت مذہب سے مستحکم ہے جمعیت. ساڑھا تا رشتہ ہی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ دا. سارے نا رشتہ ساڑھا کیوے بھائی؟ بس جنگ ہی حل ہے. حضور جدو تلوار لے کے گئے تے مکے والے پھر ہلے کے نہ ہلے. حضرت سعد بن عبادہ جدو کیا سی وڈ دیاں گے ارتجت آل مکہ تھا. اے امام نے لکھا ہے, اے میرے کول پئی ہے سبل الہدی والرشاد جی فرماندے ارتجت آل مکہ تھا. مکہ ہی نہیں پورا آل مکہ ہل گیا. انہاں کیا آج تے وڈے جانا ہے. رسول اللہ ادھر تشریف لے آ رہا ہے جنت المعلی. حضور دا سر اقدس ہے, حضور دا سر اقدس ہے جھکے ہوئے سی. کجاوے دی اگلی جڑی لکڑی سی نا صحابہ کہندے حضور دا پیشانی مبارک انہوں چھو رہی سی. مانا اے سی حضور نے اپنی امت نو تعلیم دیتی جی اللہ نعمت دے تے سر چکنا نہیں, سر جھکا کے رہنا. یہ ساڑھے واسطے سی. کہندے پھر ہو جدو مکہ پورا ہلیا ایک شاعر نے پھر شعر لکھ کے دیتے. بس وہ شعر ہوتے میں گل مکان لگا. حضرت سعد دی گل اجے رہندی. کیوں جی وہ شعر ہوتے تاکہ انہوں نے پتہ لگے بھائی کشمیر دی آزادی صرف جنگ نال ہی ہو سکتی. اقوام متحدہ یا ٹرمپ دے پتر شتر ایک کچھ نہیں کر سکتے سوائے اس دے. کیوں جی اقبال کہندا ہے میں یورپ وچ ہو کے آیا. میں کہا کی ویکھے؟ کہنے لگا شرع یورپ بے نزائے کیلو کال برا کرداس بر گرگاں حلال.
کہنے لگا میں یورپ وچ ہو کے آیا، پورے یورپ دا اس بات اتنے اتفاق ہے کہ جتھے مسلمان بھیڑ ملے بھیڑیا انہوں کھا جائے، او دا کوئی گناہ کوئی نہیں۔ نقش نو اندر جہاں باین دہات، از کفن دزداں چے امید کشاد۔ اقبال کہندا اٹھا مسلماں خود اپنی حفاظت کے لیے بندوبست کر، انہاں کفن چوراں کولوں تینوں کیڑی امید ہے؟ ایک کفن چور جنوں اقبال بار بار کفن چور کہندا، کیوں جی؟ تے تسی انہاں نوں اپنا کس طرح خیر خواہ کہندے ہو؟ مصور پاکستان اتھوں پڑھ کے آیا، اتھوں ویکھ کے آیا، اتھوں سارا نظام ویکھ کے آیا۔ توبہ توبہ، جدوں حضرت سعد نے نعرہ لایا نا پورا مکہ ہل گیا۔ مکے والیاں صلاح کیتی بھائی بچن دا طریقہ اے وے کہ رسول اللہ دی بارگاہ وچ شکایت کرو سعد بن عبادہ دی کہ اے تے مارن دیاں دھمکیاں لا رہا، کعبے وچ بھی وڈن دیاں۔ انہاں ایک زنانی نو شعر لکھ کے دیتے عورتوں کے حقوق پر بھی۔ حضور ادھر تشریف لے آ رہے، وہ زنانی حضور دی اونٹنی دے اگے کھڑی ہو گئی، اجے انہیں کلمہ نہیں پڑھیا۔ جڑے صحابی نال سن، حضور نے فرمایا اونٹنی روک دو، یہ کیا کہتی ہے؟ عورتوں کے حقوق کی بات کرتے ہو؟ حضور نے نہیں فرمایا اس کو قید کر دو، کیوں جی؟ یہ تو مشرکہ عورت ہے، یہ میری سواری کے سامنے آ گئی ہے، اس کو قید کر دو، لے جاؤ اس کو یہاں سے۔ حضور نے فرمایا سواری روک دو، ہے کافرہ لیکن ہے تے عورت نے، دی گل تو سنن دو میں کیا کر۔ عورتوں کے حقوق کی بات کرتے ہو تم، کیوں جی؟ گلیاں بازاراں چ نچا کے عورتوں کے حقوق کی بات کرتے ہو، اور ان کی جسم فروشی کے اڈے کھول کر عورتوں کے حقوق کی بات کرتے ہو، شراب اور شباب کے کلب کھول کر تم عورتوں کی بات کرتے ہو۔ دختر اکرا چوں نبی، حاتم تائی دی دھی ننگے سر آئی تے اقبال کہندا دختر اکرا چوں نبی بے پردہ دید، چادر خود پیش روئے او کشید، مازا خاتون تے اور یا ترم، پیش اقوام جہاں بے چادرم۔ اقبال نے پھر اگے رویا، کہنے لگا یا رسول اللہ حاتم تائی دی دھی ننگے سر آئی، تسی چادر دے دیتی، آج آپ دی امت ساری ننگے سر ہو گئی، انہوں بھی چادر دے دو۔ مازا خاتون تے، حضور اسی تا اس حاتم تائی دی دھی نالوں بھی زیادہ ننگے ہو گئے۔ اقبال پھر اگے رویا بارگاہ رسالت کی، حضور ساڑھے واسطے بھی کرم فرماؤ، اسی یہی دعا مانگتے ہیں حضور ساڑھے واسطے بھی کرم فرماؤ۔ لو جی، جدوں حضور دے سامنے آگے کھڑی ہو گئی نا عورت، حضور فرمایا کیا کہتی ہو؟ ہن ذرا سنو، حضرت گل تے انج ہوے پورا مکہ ہلے، تو پھر حضور دی بارگاہ میں شکایت لے کے آئے، انہاں کیا؟ یا نبی الہدا الیک لجا حی قریش ولا تحین لجائی ضاقت علینا بالانصار، یا نبی الہدا الیک لجا حی قریش ولا تحین لجائی حین ضاقت علیہم ساعۃ الارض وعاداہم الہ السماء خزرجی لا یستطیع من الغیظ رمانا بالنصر والعوائی ان سعدا یرید قاسمۃ الزہر بعال الحجون والبطحاء ولئن افحم الوادی ونادا یا حماد الادبار آل اللواء لتکونن بالبطاخ قریش فقط القائے فی کف الاماء فنہینہ فانہ اسد الاسد لدى الغاب عند والغ الدماء۔ اے اور لکھ کے لے آئی حضور، آج قریش پر زمین تنگ ہو گئی، آج رب بھی عرش عظیم کا مالک بھی ان پر ناراض ہے۔ حضور آج سعد بن عبادہ قریش کی کمر توڑنا چاہتا ہے جی یا رسول اللہ۔ انجے غصے نال جڑا انہیں اعلان کیتا ہے نا خزرجی لا یستطیع من الغیظ، حضور جڑا اس غصے نال اعلان کیتا ہے نا، اس غصے تے جلال دی حالت جے مکے داخل ہو گیا نا تے مکے والیاں نو عوا اور نصر جڑا ستارہ ہے نا آسمان دا، حضور انہیں پورے مکے والیاں نو چک کے اودے اوپر سٹ دینا ہے۔ حضور ہے نا پورے مکے نو چک کے سٹ دینا ایک طرف۔ حضور ہے نا اگے کیے فلئن افحم الوادی ونادا یا حماد الادبار علی اللواء لتکونن بالبطاخ قریش فقط القائے فی کف الاماء۔ حضور جی سعد بن عبادہ اپنے لشکر نہ اس غصے داخل ہو گیا نا تے پورے مکے والے اج انج مسئلے جان گے وے جویں نابالغ بچیاں دے ہاتھ وچ کھمبیاں مسلیاں جاندیاں۔ کیوں جی؟ وہ بچیاں ایک ایک کر دینیاں نا دار، انہوں نے پتہ نہیں ہوندا کھمبی دی قیمت، وہ پکڑو انج۔ حضور جویں نابالغ بچیاں دی ہاتھ وچ کھمبیاں مسلیاں جاندیاں، اج پورا مکہ انج مسل دتا جانا ہے۔ تے آخر کی ہے فنہینہ فانہ اسد الاسد، حضور ضرور بے ضرور روکیے، حضور روکیے اس کو، روکیے۔ سکیلا ہے نا جی، یہ تو نہیں ہے نا، بس اتنا تو نہیں فرمایا فنہینہ، ضرور بے ضرور اس کو روکیے، فانہ اسد الاسد۔ حضور یہ تو بفرا ہوا شعر ہے، فنہینہ فانہ اسد فرمایا یہ تو بفرا ہوا شعر ہے، لدى الغاب عند والغ۔ حضور یہ وہ شعر ہے جو اپنے گھاٹ پر خون پی رہا ہو اور اس کو کوئی آواز لگا دے تو شعر کو کتنا غصہ آتا ہے۔ حضور یہ تو وہ شعر ہے۔ فرمایا یہ بات کس نے کی؟ سعد بن عبادہ۔ فرمایا بلاؤ سعد بن عبادہ۔ سعد بن عبادہ نے حضور نے فرمایا جھنڈا دے دو،
یہ کو جھنڈا لے لو. سعد بن عبادہ کا چہرہ بدل گیا. کیا حضور تو پھر جب چہرہ بدلیا حضور نے فرمایا ان کے بیٹے قیس کو دے دو. پھر انہوں نے خوش ہو گیا جھنڈا تو ساڑھے گھر ہی رہا. تو فرمایا بھائی تیرے پیو نہ تو کہہ نہیں سے وڈ دینی آج ہر شے ہن تو اعلان کر الیوم یوم المرحمہ. فرمایا تو اعلان کر کہ آج رسول اللہ کی رحمت للعالمین کے اظہار کا دن ہے. الیوم تعظم الکعبہ. فرمایا آج کعبے کی عزت کو اور بڑھا دیا جائے گا. رہے گا یوں ہی ان کا, رہے گا یوں ہی ان کا تاجدار ختم نبوت, تاجدار ختم نبوت.